وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے نظام کو، اپنے پلان کو سرنڈر کر دو اس کے آگے. اس طرح آ جاؤ، سرنڈر کر دو اپنے نظام کو، اپنی خواہشات، اپنے خواہشات کے نظام کو، اس نظام کو بھی جو مادی نظام ہے، جو اللہ سے ہٹ کر تم نے قبول کر لیے ہیں، یا پورے نہیں تو کچھ حصے اس کے جو اللہ سے ہٹ کر ہیں، اس سے ٹکراتے ہیں. یہ تمہاری خواہشات نے جو نظام بنا رکھا ہے، انہیں ٹوٹل اس کے سامنے جھکا دو، سرنڈر کر دو. یہ ہے پہلی بات. سب ختم ہو جائیں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب ختم کر دے گا وہ اور سب سے حفاظت دے دے گا. لیکن ایسے آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، مکمل اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. 39 سورہ نمبر، آیت نمبر 53. کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر بہت اسراف کیا، بہت غلط جگہ خرچ کر دی. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. بے شک اللہ تو تمام سب کے سب گناہوں کو، جمیعا سارے گناہوں کو ڈھک سکتا ہے، یہ ڈھک لیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، لے کہ وہ غفور ہے اور رحیم ہے. پچھلی مرتبہ آپ نے ایک تشریح سنی تھی، میں نے سنوائی تھی. باتوں میں ان میں حقیقت ہے وہ کہ تصویر کا ایک رخ پیش کرتے ہیں. یہ محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ، اور باتیں ان کی درست ہیں کہ آ جاؤ ایسے اللہ کی محبت میں، تو پھر اس کے بعد نافرمانیاں ہوں گی نہیں. سچ مچ آ جائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں صرف اتنا ہی آتا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا ان کی باتوں سے، ان کی تقریروں سے. اس لیے کہ اس کا یہ لوگ جو اللہ والے ہیں، یہ تصویر کا دوسرا رخ خود جس کیفیت میں ہے وہ اسی کو دوسروں کے سامنے لاتے ہیں، اور تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ نہیں پیش کر پاتے عام طور سے، ان کے اپنے ذہن میں نہیں آتا. کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر ڈالا، بہت فضول خرچی، اپنی جانوں کو بہت فضول خرچ کر دیا، یعنی زندگی ان چیزوں میں لگا دی، اپنی صلاحیتیں ان چیزوں میں لگا دی جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، کوئی تعمیری نتیجہ، وہیں کہ وہیں خرچ ہو کے ختم ہو جاتی ہیں. تو ان سے کہہ دو، یعنی ایسے کام کر ڈالے کہ اپنے نزدیک سمجھ رہے تھے کہ بہت زندگی میں کام کیے ہیں ہم نے، اور ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس پہنچیں گے نہیں وہ. تو ایسے تمام بندوں سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. سب سے پہلی چیز تو یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ وہ جنہیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم نے بہت اسراف کر ڈالا، جن کو یہ احساس ہی نہیں، جو سمجھتے ہم نے تو بہت تعمیری کام کیے، بڑے اچھے اچھے کام کیے، ان کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ پہلی چیز یہی کہ جنہیں اس بات کا احساس ہو وہی تو سنیں گے. بہت بڑی تعداد تو وہ ہوگی کہ جو یہ سمجھتی ہوگی کہ ہم نے بہت کچھ ہم ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں اور بہت کچھ ہم آگے بھیج چکے ہیں، اور وہ وہاں خالی نکلیں گے، خالی ہاتھ نکلیں گے. تو پہلی چیز یہ احساس ہے. میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اللہ امید کے لیے اس سے بڑی کوئی دوسری آیت قرآن میں غالباً نہیں ہے، خوشخبری کی یا امید کی. لیکن اس پہ غور کریں تو یہ آئے گا سمجھ میں کہ اصل میں تو سنیں گے وہی لوگ، باقی تو توجہ ہی نہیں دیں گے، کہ جنہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نے بیجا خرچ کر دی صلاحیتیں.
پھر دوسری چیز اس میں یہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، نا امید مت ہو جانا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ مایوس ہوتا ہے۔ کسی جنگل میں، کسی صحرا میں، یا کسی ایسے مقام پر کوئی بھی کہ جہاں دور دور تک کوئی نہ ہو اور وہاں بھٹک گیا ہو، اسے راستہ نہیں معلوم ہو، جس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، مایوس وہ ہوتا ہے۔ جو لوگ غلط راستوں پر بڑھے چلے جا رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے، انہیں تو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ مایوس بھی نہیں ہوتے اور پھر پہنچ جاتے ہیں جہنم میں۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تمام گناہوں کو لا تقنطوا من ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، چاہے جتنے ہوں ان سب کو ڈھک لیتا ہے یا ڈھک دیتا ہے۔ اتنا تو معلوم ہے نا آپ کو کہ نو مسلم کوئی ہوتا ہے، کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پچھلی ساری زندگی ڈھک دی جاتی ہے۔ تو ایسے آ جاؤ کہ جیسے تمہیں یہ یقین ہو کہ پچھلی ساری زندگی کفر میں گزری، یہ احساس ہو کہ سب ضائع ہو گئی، تو پھر وہ جتنے کا اس کے بارے میں واقعی احساس ہوگا کہ یہ غلط ہو گئی، وہ ان سب کو ڈھک دے گا۔ آگے شرط بھی ہے، اور آگے ان سب کو کور کر دے گا، اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کی صفت یہ انہ هو الغفور الرحیم۔ غفور ڈھک دینے والا یعنی حفاظت کرنے والا، حفاظت کا سامان دے دیا، ڈھک گئے، اب نہیں آئیں گے خطرات، کور کر لیا، تو حفاظت کا سامان دینے والا۔ اور رحیم، رحیم وہ ہے آگے پروان چڑھانے والا، رحمت سے بنا نا، رحم سے، یہ لفظ رحم سے نکلا، رحم مادر سے، اور ان دونوں کا عربی زبان کے اندر اسے رحم کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس سے ہی لفظ رحم آیا اور رحمت آیا، بنا ہے۔ تو وہاں بغیر کوئی کام کیے، بغیر کسی بھی طرح کا کوئی عمل کیے، اس کو اس کی پرورش کا سامان ہو رہا ہے۔ تو یک طرفہ جتنی اسے ضرورت تھی وہ اسے ملی چلی جا رہی ہے۔ تو اصل رحمت تو یہ ہے کہ بدلے کی کوئی تمنا نہ ہو ذرا سی بھی، کہ یہ کچھ نہیں کرے گا ہمارے لیے اور آپ اس کی ضرورت کا سامان اسے دیے چلے جا رہے ہیں، فراہم کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ حفاظت بھی کرتا ہے خطرات سے، اور بچا کر اور پروان بھی چڑھاتا ہے، آگے کی پرورش بھی کرتا رہتا ہے، بڑھاتا بھی رہتا ہے۔ تو وہ ایسی ذات ہے، وہ حفاظت کے اندر وہ ٹوٹل سیکیورٹی بھی دے دیتا ہے، مکمل جتنے بھی خطائیں ہو گئے ان سب کو ڈھک سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ دیکھیے اس میں یہ بہت اہم بات ہے کہ اسی صورت کے اندر دو جگہ یہ الفاظ آئے ہیں، یا عباد، اے میرے بندو، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، یہ اسی صورت کی آیت نمبر 10 گزر چکی۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے، بتایا نا آپ کو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ، ایمان لانا ہوتا ہے، ایمان پر کوئی پیدا ہو کے کسی فیملی میں بڑا نہیں ہوتا کہ ہم ایمان والے ہیں، سوچ سمجھ کر کانشیسلی ایمان لانا ہوتا ہے۔ رسول بھی ایمان لائے جو ان پر نازل ہوا اس پر، قرآن کہتا ہے۔ تو میرے ان بندوں سے کہہ دو، یعنی ترجمہ یہ صحیح نہیں ہوتا اس کا، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، وہ جو ایمان والے ہیں، نہیں، وہ جو ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر وہ سلیکٹ کرتے چلے گئے کہ کون سے اعمال جو ہیں وہ حسن ہیں۔ وارض اللہ واسعہ، اور یہ بھی اسی اسٹریٹجی کی بات ہے، یہ بھی سکون و اطمینان کے لیے بتائی کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، کسی ایک جگہ تمہارے لیے سامان نہیں ہے، دوسری جگہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو ثابت قدم رہنے والوں کو
وہ حساب نہیں لگا سکتے ایسا اجر دے دیتا ہے کہ جس کا وہ حساب خود نہیں کر سکتے. دوسری جگہ دیکھیے آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے اس کے بعد والی آیت. لیکن اس کے لیے یہ جو بتایا کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، ذرا کر کے دیکھو بندگی ان کی، دوسروں کے نظام کی، جن کی چاہو، جو تمہیں پسند ہو ان کے، ذرا سا ان نظاموں کی بندگی کر کے دیکھو، ان قوانین کے بندے بن کر دیکھو، ان لوگوں کے بندے بن کر دیکھو جو دوسرے نظاموں کو لے کر چلے ہیں. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. بے شک وہی لوگ ہیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. یہ معلوم ہوگا انقلاب کے دن، یہ معلوم ہوگا جس دن قوموں کا حساب ہوگا اس دن. الا ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے واقعی جو گھاٹا یا خسارہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے نظاموں کے پیچھے چلے اور دوسروں کی بندگی کر لی. تو بندگی کا آپ کو معلوم ہے مطلب پوجا نہیں ہوتا. لہم من فوقہم ظلل من النار، اب یہ اس میں آ رہا ہے یا عباد، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے. اس کا کیا مفہوم ہے یہ گزر چکا، اس لیے کہ آیت پچھلی ہے اسی صورت کی. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ خطرہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے. یہ تقوی بھی پھر سیکیورٹی کا سامان ہوا، سامان حفاظت. اے میرے بندو تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، ان اللہ کے نظام سے جو حصے ٹکراتے ہیں دوسرے نظاموں کے، ان سے بچنا ہے. تو اس سے تم بچ جاؤ وہ جو انجام آتا ہے سامنے. اس سے اگلی آیت میں پھر اور وضاحت کی کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، شیطانی نظام جو ہے وہ جو لوگ اس کی بندگی کرنے سے بچے رہے، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی بندگی کرتے رہیں، وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف جنہوں نے رجوع کیا، اللہ کی طرف آئے، اس کی طرف رجوع کیا. لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری. فبشر عباد، خوشخبری ہے، فبشر تم خوشخبری دے دو عباد. یہ دال پہ جو زیر ہے اس میں یہ عربی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کے اندر بعض جگہ یہ محذوف ہو جاتا ہے، مطلب عبادی یہ ہے اصل لفظ جو اسے دال کے زیر کے ساتھ میں دیا ہے. تو بشارت دے دو میرے بندوں کو. تو یہ میرے جو لگاتار چل رہا ہے اس صورت میں، میرے بندے، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے نا. یہی تو لگاتار کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے نظاموں کی بندگی چھوڑو، میری بندگی اختیار کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آیت ابھی گزری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو بہت اسراف کر چکے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس مت ہو جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ. قل، تم کہہ دو. اب ہمارے بعض گروپس نے، بعض مفسرین نے، ایک خاص فکر والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیے ثبوت ہے یا نہیں. قل کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تم کہہ دو اے میرے بندو، اس کا مطلب دیکھیے رسول کے بندے بھی بننا ہے. تو یہ ثبوت میں نکالا ہے کہ رسول کے بندے ہیں آپ لوگ سب، رسول کی بندگی بھی کرنی ہے. قل، کہہ دو، رسول کو حکم ہوا کہ اے میرے بندو، کہ رسول تم یہ کہہ دو کہ اے میرے بندو، مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے. تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول کے بندے ہیں سارے ایمان والے، اللہ کے ہیں، اس کو تو انکار نہیں کرتے، رسول کے ہی بندے ہیں. قرآن میں اس کا ثبوت ہے. یہی صورت جو چلی آ رہی ہے اس میں میں نے ابھی دیکھا یا عبادی 2 جگہ آیا، اے میرے بندو. تو یہ کسی اور اللہ سے ہٹ کر کسی اور کے نظام کی پیروی مت کرنا. تو لگاتار یہ چلا آ رہا ہے اے میرے بندو، وہ اللہ کی طرف سے چلی آ رہی ہے بات، اللہ کے بندو. اس کے بعد بھی یہ مغالطہ اپنے تصورات کے تحت، ان کے خود کچھ برین واشڈ ہیں، بچپن سے بات ہوتے، بڑے بڑے علم والے ہوتے لیکن برین واشڈ ہوتے، پھر وہ وہی چیزیں آگے دیتے. اس سے الگ ہٹ کر وہ غور ہی نہیں کر سکتے جس ماحول میں، جس سوچ کے ساتھ اپنی تربیت ہوئی ہے، نہیں کر پاتے چاہے بہت علم والے ہوں. تو وہ لوگ ایسے کنڈیشن مائنڈ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں. ضروری نہیں کہ بس دھوکے ہی دے رہے ہوں، اصل میں وہ اسی کا یقین رکھتے ہیں. روزانہ قرآن شریف کے بلا ناغہ وہ جو ایمان لانے والے ہیں، واقعی جو ایمان لائے،
وہ نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت کی، بلا ناغہ روزانہ اس کے اندر ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک کا مطلب صرف تیرے، یہ نہیں ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، صرف تیرے، ایاک کا مطلب ایاک نعبد، صرف تیرے بندے، یہ روز کہتے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں رسول کے بھی بندے، تو یہ اس سے تو ڈائریکٹ ٹکرا گئی۔ قرآن، پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس تعلیم سے کہ رسول اپنے بندے بنانے نہیں آئے تھے۔ دیکھیے یہ آیت دیکھیے، رسول اپنے بندے بنانے نہیں آئے تھے۔ ما کان لبشر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79، 379، بہت ڈائریکٹ رسول کی بات کی ہے یہاں، وہ تو ہے ہی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں، بہت آ چکا، لیکن یہ مغالطہ دینے کی گنجائش نہ بچے، اس لیے قرآن نے تو چھوڑا نہیں کسی جگہ کہ کوئی کسی جگہ کوئی درمیان سے ایسے راستے نکال لے جو اس کی اصل تعلیم سے الگ ہٹتا ہو۔ اللہ کو معلوم تھا تو اس نے کوئی حصہ نہیں چھوڑا کور کیے بغیر۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی انسان کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے، اس کو حکم دے، یعنی حکمت دے، یہ بھی اس کا مطلب ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو صاحب حکم بنائے، والنبوۃ، اور نبوت عطا کرے۔ اب بہت واضح کھول دی بات، وہ جو نبی ان کو حکمت بھی ملی، ان کے پاس کتابیں بھی آئیں جتنے نبی تھے، لیکن ان میں سے کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ سے ہٹ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کسی رسول کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے، یہ مرتبہ ہی نہیں ہے، یہ مقام ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول یہ کہہ سکے، کوئی نبی یہ کہہ سکے۔ وہ نبی کیا کہنے کے لیے آئے تھے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، یہ تمہیں ربانی بننا ہے، رب والے، اپنی بندگی کرانے نہیں آئے تھے تمہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ تم سب کو رب سے جڑنا ہے، ربانی بننا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کے حامل ہو، اس کے ذریعے، میرے ذریعے تم لوگوں تک کتاب پہنچی، نبی اپنی قوم سے کہتے تھے، جو لوگ مانتے تھے اسے ان سے، اور تم خود بھی اس کا مطالعہ کرتے ہو اور دوسروں کو بھی یہی باتیں بتاتے ہو، تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، میری معرفت آئی ہے، لیکن میرا کلام نہیں ہے۔ تو جب تم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب دوسروں کو بھی سناتے ہو، خود بھی پڑھتے ہو، تو اس بات کو سمجھ لو کہ رسول ہی اپنا بندہ بنانے نہیں آئے تھے، یا نبی اپنا بندہ بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ رب سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو بہت واضح کر دی بات۔ اتخذوا، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت 31، 931، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ انہوں نے یہ کیا جو وہ ایمان لانے والے جنہوں نے اپنے یہاں گڑبڑ کر لی، تو وہ اہل کتاب ہو گئے، جنہوں نے اپنی کتاب کی تعلیمات کو یا بدل دیا یا اپنے آپ کو اس پر نہیں چلایا، وہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں، اہل کتاب اوریجنلی۔ جب ایمانیات میں بگاڑ آتا ہے تو وہ اہل کتاب ہو جاتے ہیں، خالص ایمان ڈال۔ جب ایمان نہیں بچا ٹھیک تو پھر ایمان والے نہیں، وہ اہل کتاب بن جاتے ہیں کہ کتاب تو آئی تھی، کتاب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب پر قائم ہیں، لیکن وہ اصل دین سے ہٹے ہوئے ہیں اب، چاہے جس وجہ سے، چاہے اس کی کتاب کے کچھ تعلیمات مسخ ہو گئی ہو، چاہے وہ تعلیمات صحیح ہوں اور خود انہوں نے اس کی غلط تشریح کر لی ہو۔ تو ایمان والے جب بگڑتے ہیں تو اہل کتاب ہو جاتے ہیں۔ یہ عیسائی ایمان والے تھے، اہل کتاب ہو گئے، یہ یہودی ایمان والے تھے، اہل کتاب ہو گئے۔ تو یہ جو آج اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، یہ ان میں سے نہ معلوم کتنے اللہ کی نظر میں وہ اہل کتاب کا اسٹیٹس رکھتے ہوں۔ تم کہے چلے جا رہے ہو اپنے کو ایمان والا، وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہتے ہیں، عیسائی، ہمارا صحیح ایمان ہے۔ یہودی بھی اپنے آپ کو ایمان والا ہی کہتے ہیں، ہمارا صحیح ایمان ہے، اپنی زبان میں کہتے ہیں، اپنی اصطلاحوں میں۔ تو اتخذوا، انہوں نے اللہ سے ہٹ کر اپنے علماء کو اور عالموں اور درویشوں کو، یہ علماء شریعت اور علماء طریقت، یہ دو حصے بن گئے ہیں نا، ایک شریعت والے، ایک طریقت والے، صوفیہ والا۔ ان کا بس اللہ سے جڑ جاؤ، پھر بھی نہ اعمال کیے تو ان لوگوں کے لیے ضرورت ہے جو جڑے ہوئے نہیں، یہ بگڑے ہوئے صوفیہ جو، ان کے جو
علماء شریعت ہیں اور علماء طریقت ہیں، عالم و درویش، ان کو اپنا رب بنا لیا تھا اللہ سے ہٹ کر۔ اس آیت کے اوپر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنا رب تو نہیں کہتے، یہودی اپنا رب نہیں کہتے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں حلال اسی کو حلال مانتے ہیں، جس چیز کو وہ کہتے ہیں حرام اسی کو حرام مانتے ہیں، یعنی کتاب اللہ سے ڈائریکٹ نہیں لیتے؟ تو جو جس چیز کو وہ حلال کر دیتے ہیں وہ حلال ہے، جس چیز کو وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں وہی حرام ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ تو ہے۔ فرمایا یہی ان کو رب ماننا ہے، انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا، انہیں تو صرف ایک واحد الہ کا بندہ بننے کو کہا گیا تھا، اسی کا حکم ملا تھا، اس کے سوا کسی اور بات کا حکم نہیں ملا تھا۔ تو یہ تھے بگاڑ ان کے اندر۔ تو یہ جو تشریح ہے کہ اے میرے بندو، اسے رسول کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، تو میں نے پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، جو بلا ناغہ روز ایک سب سے سمپل وہ آیت جو روز دہراتے ہیں اور جس کے معنی وہ خوب جانتے ہیں، صرف تیرے، صرف میں پھر کوئی شامل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ الہ کا مطلب وہی تھوڑی ہوتا ہے وہ پوجیہ جسے کہیں، جس کی پوجا کی جائے۔ تو یہ تو الہ کا بڑا محدود مفہوم لوگ سمجھتے ہیں، بڑا لمیٹڈ۔ الہ وہ ہے جس کی بندگی کی جائے گی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، رسول بھی نہیں، الہ وہ نہیں بنیں گے، تم بندے ان کے نہیں ہوگے۔ بہرحال وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب دیکھیے اس کے آگے پھر کرنا کیا ہے اس کے لیے، اللہ سارے گناہوں کو ڈھک دے گا، سامان حفاظت دے دے گا، آپ کو پروٹیکشن دے دے گا کمپلیٹ ساری غلطیوں سے۔ تو کرنا کیا ہوگا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بلا رہا ہے آ جاؤ اس کے پاس، اس کی آغوش میں پہنچ جاؤ، بھاگو دوڑو، واپس اسی کی طرف رجوع کرو، اسی باقی کچھ قوانین کو چھوڑ کر، باقی اپنے جن کو اپنا رب بنا رکھا ہے انہیں چھوڑ کر، جن کے بندے بنے ہوئے انہیں چھوڑ کر اب ادھر آ جاؤ، یہ اب آ جاؤ۔ یہ تو آخر وقت تک کہتا ہے سب کچھ کھو دیا اب آ جاؤ۔ تو انیبوا الی ربکم، یہ ہے شرط اس کی۔ یہ جو اس سے پہلے تھا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، تو یہ تھا خطاب خالی ایمان والوں سے نہیں تھا، خطاب تو تم سب سے ہے، پوری دنیا سے، وہ ایڈریس تمام عالم سے۔ لیکن اس میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں خود اپنے آپ کو کہ ہم تو ہیں اسی کے بندے اور ہماری مغفرت ہوگی، جو اس کے پاس آ جائے آ جاؤ، اس کی طرف پلٹو، اس کے صحیح قانون کی طرف آؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے نظام کو، اپنے پلان کو سرنڈر کر دو اس کے آگے۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، رحم سے نکلا، رحیم یا رحمان یا رحمت۔ رحم وہاں پر بچے نے اپنے آپ کو بچہ جیسے سرنڈرڈ ہوتا ہے، وہ کوئی بغاوت نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی اسراف نہیں کر رہا ہے، اس کو سامان پرورش ملتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے آ جاؤ کہ پھر تمہاری پرورش شروع ہو جائے گی، اس کو حفاظت کا سامان بھی دے رہا ہے ماں کے پیٹ میں، کسی کا دخل نہیں ہے، کسی باہر والے کا اس میں دخل نہیں ہے، خود بچے کی اپنی کسی صلاحیت کا دخل نہیں ہے، اپنے کسی کرموں کا دخل نہیں ہے، لیکن ہر بچے کو ماں کے پیٹ میں حفاظت کا سامان بھی مل رہا ہے اور پرورش کا سامان بھی مل رہا ہے۔ حفاظت کا سامان ہے جو غفور ہے، الغفور وہ دے رہا ہے، اور جو رحیم ہے وہ پرورش اس کی کر رہا ہے، پرورش کا سامان دے رہا ہے، تو یہ ہے رحمت۔ اس طرح آ جاؤ، سرنڈر کر دو اپنے نظام کو، اپنی خواہشات، اپنے خواہشات کے نظام کو، اس نظام کو بھی جو مادی نظام ہے، جو اللہ سے ہٹ کر تم نے قبول کر لیے ہیں، یا پورے نہیں تو کچھ حصے اس کے جو اللہ سے ہٹ کر ہیں، اس سے ٹکراتے ہیں، یا تمہاری خواہشات نے جو نظام بنا رکھا ہے انہیں ٹوٹل اس کے سامنے جھکا دو، سرنڈر کر دو۔ یہ ہے پہلی بات، سب ختم ہو جائیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب ختم کر دے گا وہ اور سب سے حفاظت دے دے گا، لیکن ایسے آؤ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مکمل اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے رحم مادر میں، وہ اسراف نہیں کرتا، تو تم نے بہت کر لیا اسراف، اب اس کی طرح ہو جاؤ تو اب سنبھال لیں گے ہم۔
ویسے ہی سرنڈر کر دو. ففروا الی اللہ، دوڑو. اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو جائے، اس سے پہلے کہ کہیں گھر جاؤ خطرات میں، وہ لے لو، کوچ لے لو، پروٹیکشن کا سامان لے لو، اپنے زرہ لے لو اوپر پہننے والی، اس سے پہلے کہ حملے ہو جائیں شروع تمہارے اوپر. دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. وَاسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اس سے پہلے کہ ان خطرات کے اندر گھر جاؤ گے پھر کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ وہ تم نے زرہ پہنی نہیں تھی. گولیاں اس لیے لگ گئی کہ وہ بلٹ پروف نہیں پہنا تھا، تو تم نے وہ لیا نہیں تھا، پروٹیکشن نہیں لیا تھا. اب اگر کچھ ہو گیا تو اس وقت کوئی کیسے بچائے گا؟ اس سے پہلے تو تمہیں وہ دے دے گا کہ یہ بلٹ پروف پہن کے جاؤ، بہت اگر خطرہ محسوس کر رہے ہو تو اس اسٹیج تک تو جہاں خطرے چاروں طرف ہیں تمہیں کوئی بلٹ پروف دے رہا ہے. اب نہیں پہنے اور گولیاں لگنی شروع ہو گئی، اس وقت کہاں سے تمہیں کوئی بلٹ پروف دے دے گا اور کہے گا جلدی سے اسے پہن لو؟ اس سے پہلے من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ پھر عذاب میں گھر جاؤ اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر پائے گا. پھر اللہ کا نظام جو ہے وہ اس نے بتا دیا نا، تمہیں سب کچھ سمجھا دیا. اس وقت اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. اپنے قانون کے خلاف وہ یہ بھی نہیں کرے گا. اس کی مغفرت وہاں تک ہے جب تک گھرے نہیں ہو اس کے اندر. جو عذاب ہے، عذاب سے بچنے کے سامان ہے نا تمہیں دیے جا رہے ہیں، اللہ نے دیے. اللہ کے کلام کی روشنی میں آپ کو جو یہاں خطرات آ رہے ہیں وہ دیے، اس کے سامان دیے گئے. نہیں قبول کر رہے. بعض کہتے ہیں وہ ہماری وائف نہیں مان رہی، بعض کہتے ہیں وہ ہمارے ہسبینڈ نہیں مان رہے، بعض کہتے ہیں وہ ہماری بیٹی نہیں مان رہی، بعض کہہ رہے ہیں ہمارے بیٹے نہیں مان رہے. تو اس سے پہلے کہ تم گھر جاؤ، اس سے پہلے ان کو چھوڑ دو، مان رہے ہیں نہیں مان رہے، اپنی حفاظت کر لو. ثم لا تنصرون، پھر کوئی مدد نہیں کر سکے گا. یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم تو فلاں گروپ کے اندر تھے، فلاں آرگنائزیشن کے اندر تھے. یہ کام نہیں آئے گا. تمہیں یہاں دیا گیا نا سامان، اسے لے لو، اور لینے کے بعد وہ بلٹ پروف پہن لو. نہیں پہن رہے تو پھر کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا. پھر وہ بھی مدد نہیں کر سکیں گے جنہوں نے دیا تھا. دے سکتے ہیں، اس وقت کیسے مدد کر دیں گے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اور اس بات کو اور سمجھ لو کہ ہر طرح کے قانون ہیں، ہر سچویشن کے اندر کیا زیادہ مناسب ہے، یہ اللہ نے تمہیں اپنے قانون اپنی کتاب کے ذریعے بتا دیا ہے. اس میں کہیں لڑنا تھا، کہیں بچ کر گزرنا تھا. اس کے اندر کہیں پر بہت ہی زیادہ صاف الفاظ کے اندر کچھ لوگوں کو ہٹا دینا تھا کہ نہیں تم سے کوئی تعلق ہو. کہیں رعایت تھی اور نرمی اور ان کے ساتھ میں بات کرنی تھی. یہ الگ الگ سچویشن ہیں، الگ الگ موقع ہیں. جس موقع کی جو مناسبت ہو وہ یہاں سے لے لو، وہ ہے احسن. ورنہ ترجمہ ایک اتباع کرو جو تمہاری طرف نازل کیا اس کے احسن پہلو کی، اس میں جو سب سے اچھا ہے. تو پھر اس کا مطلب کچھ چیزیں بری بھی ہیں، کچھ سب سے اچھا ہے اس سے کچھ کم اچھی بھی ہیں. سب احسن ہیں اپنے موقع پر، اپنے مقام کے اوپر. اس موقع سے متعلق جو چیز ہے وہ لینا. دوائیں جتنی ہوتی ہیں سب اچھی ہوتی ہیں، ہر ایک مرض دور کرتی ہے. اب آپ کو تکلیف جو تھی وہ تو تھی بی پی بڑھا ہوا تھا، دوا لے لی آپ نے ڈائبٹیز کی، اور بہت سی لے لی بھر کے، نہیں تھی ڈائبٹیز. تکلیف جو تھی وہ ہارٹ کی تھی، آپ نے پین کے جسم کو پین کے ختم کرنے والی لے لی، اور بخار کی لے لی، بہت سی لے لی. جب بخار ہو تو بخار کی دوا لینا. جب یہ ڈر ہو یا چیک اپ ہو جائے کہ ہارٹ کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کی دوا کرنا. تو ہر ایک اپنے موقع کی مناسبت سے اچھی ہے، ورنہ وہ پوائزن ہے. پھر وہ یہ اچھی چیز جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو شفا دے رہی ہے، جو کروڑوں لوگوں کو شفا دے رہی ہے، وہ آپ کے لیے پوائزن بن جائے گی. اس لیے کہ اس موقع کے لیے جو نسخہ بتایا تھا آپ نے کچھ اور استعمال کر لیا. نسخے تو بھرے ہوئے ہیں اور سب نسخے شفا ہیں. تو اس کی موقع کی مناسبت سے جو حکم آیا وہ اس وقت احسن ہے.
تمہاری سچویشن، اور قرآن نے ہر سچویشن، ہر موقع کے لحاظ سے احکامات دیے، لیکن کمپلیٹ تمہاری زندگی کی رہنمائی کا سامان ہے۔ اس موقع کے لیے کیا بہترین ہے وہ لے لو، اس کی اتباع کرنا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ عذاب گھیر لے تمہیں۔ ساری بات یہ بار بار اس سے پہلے بھی کہا تھا، اس سے پہلے کی باتیں ہیں یہ، جب عذاب تمہیں گھیر لے گا اس سے پہلے اللہ کی طرف آ جاؤ، اس سے پہلے سرنڈر کر دو، اس سے پہلے جو سامان حفاظت جو لینا تھا اس موقع کے حساب سے وہ لے لو، اس سے پہلے وہ اسٹریٹجی لے لو جو اس موقع کے لیے ضروری تھی۔ یہ ساری چیزیں اس سے پہلے پچھلی آیت میں بھی کہا تھا نا، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب تمہیں پہنچ جائے، تم گھر جاؤ، وہ خطرہ جو جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے اور شروع ہو گیا عذاب اس سے پہلے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا یہ کل حملہ ہونے والا ہے، کس وقت وہ گھیر لے گا، تو پھر پہلے سے رکھو نا۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کل گھیر لے گا تو ٹھیک ہے، 1 گھنٹے پہلے پہنچنا، 1 گھنٹے پہلے پہن لینا، لیکن تمہیں نہیں معلوم کس وقت اچانک ہو جائے تمہارے لیے وہ عذاب کا سلسلہ شروع، تو پھر پروٹیکشن تو جب معلوم ہے کہ خطرہ ہے تو پرماننٹ رکھنا ہے نا اپنی۔ اب نارمل زندگی میں روزمرہ کی پروٹیکشن کی دعائیں میں نے سب کو بانٹ رکھی ہیں، اور سب سے کہا ہے روز ہونی ہے، یہ روز ناغا نہیں ہونا ہے، 3-4 منٹ لگ رہے ہیں، گھنٹوں کے وظیفے نہیں ہیں، 3-4 منٹ صبح کو، 3-4 منٹ شام کو، جس وقت پریشانی میں ہوتے ہیں اس وقت تو روز چل رہی ہوتی بلا ناغا، اس کے بعد سب کی چھوٹ جاتی، لیکن اب پریشانی محسوس نہیں ہو رہی۔ تو یہاں کی دقت سائیکی یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ جس وقت ذرا سا امن میں ہے یہ سمجھ رہے کہ امن ہی رہے گا، اچانک پر تم کہیں کہ تمہارا گھیراؤ ہو جائے گا یہ تو سوچتے ہی نہیں، جو اس بات کا جسے احساس ہو جائے وہ بچ گیا بس، کہ کچھ نہیں معلوم کس وقت اچانک گھیراؤ ہو جائے، تو پھر اس نے اپنا انتظام کر رکھا ہے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو کہ کب یہ بغتتاً اچانک یہ ٹوٹ پڑے گا۔ ان تقول، پھر تو حسرتیں رہ جائیں گی۔ دیکھو یہ ایسا نہ ہو کبھی جب گھر جاؤ مدد نہیں پہنچے گی، وہ سامان حفاظت اس وقت تمہیں فراہم نہیں کیا جائے گا ان موقع پر۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں پھر اس وقت کوئی یہ کہنے لگے ہائے حسرت، ہائے افسوس، اللہ کی جناب میں جو ہے وہ میں نے کیا کیا چھوڑ دیا، کیسی کیسی میں نے اس کے جناب میں کوتاہیاں کی، غلطیاں کر ڈالی۔ اس وقت یہ ہاتھ بلتا رہے اور میں تو اسے مذاق ہی سمجھتا رہا، مذاق اڑاتا رہا کا مطلب ضروری نہیں کہ زبان سے مذاق اڑاتے رہے، دل میں مذاق سمجھتے رہے۔ جس چیز کو سیریسلی نہیں لیا اس کا وہ سمجھ لیجئے کہ مذاق سمجھا، اسے جسے سنجیدگی سے نہیں لیا اسے مذاق ہی سمجھا۔ تو اب ترجمہ لفظی تو یہی ہے کہ میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں تو اسے مذاق ہی سمجھتا رہا، یعنی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ سنجیدگی سے لیتے تو عمل کرتے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم نے مذاق نہیں سمجھا تھا اور عمل نہیں کیا تھا، عمل نہیں کیا تو پھر مذاق ہی سمجھا تھا، پھر یقین نہیں تھا، پھر شک تھا، پھر شبہ تھا، اب تک تو ہوا نہیں ہوا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس مومنٹ پہ کیا ہوگا، اب تک نہیں ہوا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگلا لمحہ تم محفوظ رہو گے، تو پھر ابھی پہن جاؤ، پروٹیکشن کا سامان ابھی لے لو، اپنے ساتھ رکھو۔ وہ جو روز کی دعائیں بتائی تھیں سب جگہ غائب ہو گئی، میں نے ہوتا کوئی ہوں گے اکا دکا کے جو پابندی زندگی بھر کے لیے، اور بتایا یہی کہ تم بھی پابندی کرنا زندگی بھر، کچھ دن نہیں، اور تمہارے گھر والوں پہ بھی جو نہیں پڑھ سکتے بچے ان کی طرف سے تم پڑھ دینا، باقی جو ہیں وہ خود پڑھیں، جو پڑھ سکتے ہیں انہیں یاد کرا دو، تو کچھ دن رہتی ہیں، پھر جب اتنا پریشر نہیں رہتا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو لاپرواہی ہے یہ ایسی ہے کہ اس کا یقین نہیں تھا کہ نہیں پتا پھر دوبارہ حملہ نہ ہو جائے۔ او تقول، یا یہ کہنے لگے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ ہمیں بالکل صحیح بتا دیتا کہ کس وقت ہونے والا ہے، ہمیں ہدایت دے دیتا، راستہ بتا دیا، ارے راستہ تو بتا چکے، ہدایت مل گئی، ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ
بتا دیا کدھر سے کیا آئے گا، یہاں دنیا کے لیے بھی اور یہاں سے جانے کے لیے بھی، وہاں جا کر کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ویزا ہی نہیں ملے گا، آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں، سمجھ رہے تھے بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں، وہ خطبہ سنا نا اپنے بیگ میں لے کے جا رہے ہیں، نماز روزے سب، وہ کینسل ہو جائے گا سب، کتنی چیزیں ایسی جس کی وجہ سے کینسل ہو جائے گا۔ تو ہدایت تو ملی تھی، انسٹرکشنز تو ملی تھی، آ گئی تھی، تو پھر یہ تب نہیں کہنا کہ ہمیں ہمارا مارگدرشن نہیں ہوا تھا، کبھی تب کہنے لگو، یہ تو ہے پورا مارگدرشن سارا موجود ہے، ہدایت ساری موجود ہے۔ لو او تقول لو ان اللہ ہدانی، اللہ اس وقت ہمیں راستہ دکھا دیتا، لکنت من المتقین، تو میں پھر اپنے بچنے کا سامان کر لیتا، میں بڑا متقی ہوتا اگر میرے پاس ہدایت ہوتی، تو اگر رہنمائی ہوتی تو رہنمائی تو ہے، تو پھر بچنے کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہا قرآن نے، او تقول حین تری العذاب، اور یا جب عذاب میں گر چکا ہو، دیکھ لے کہ اب یہ تو عذاب آ گیا منہ پر، اس وقت یہ کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، ایک موقع اور مل جاتا ہے، ایک چانس بس، پھر میں بالکل ویسے ہی صحیح عمل کرتا جو اس موقع کے لیے ضروری تھا۔ احسان یا محسن ہونے کا مطلب تو اب سمجھ گئے نا، احسن اس میں سے جو اللہ نے نازل فرمایا وہی اس سے محسن بنا، کہ سچویشن کے لحاظ سے صحیح عمل کرنے والا احسان۔ کاش ایک موقع اور مل جاتا تو پھر میں اس موقع کے لیے جو ضروری تھا وہ یا اور جس موقع کے لیے ضروری تھا وہ سب اختیار کر لوں گا، میں کر لیتا، میں ایک موقع اور مل جاتا۔ اس سے ایک بات اور نکلتی ہے یا سامنے آتی ہے، قرآن کہتا ہے زندگی میں اپارچونیٹیز آتی رہتی ہیں، موقع، اسے ضائع اس وقت گریب کر لو جب آئی ہے، گریب دی اپارچونیٹی۔ موقع سلپ ہو جاتے ہیں، ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، کاش تب یہ کیا ہوتا۔ بتا رہے تھے بتانے والے کہ غلط ہے، نہیں مانا میں نے، کاش اس وقت مان لی ہوتی۔ جب کوئی اپارچونٹی آئے زندگی کے اندر تو اس وقت لے لو، مواقع جو آتے ہیں، لو ان لی کرۃ، ایک بار اور مل جائے موقع تو میں پھر بالکل میں اپنا بالکل صحیح موقع پہ صحیح عمل کرنے والا ہو جاؤں گا، فاکون من المحسنین۔ بلا، اب نہیں ہوگا کچھ، قد جاءت کا آیاتی، میری آیات آئی تھی تمہارے پاس، وہی ہدایت تھی، فکذبت بہا، تم نے اسے جھٹلایا میری آیات کو، واستکبرت، استکبار کیا، اہنکار کیا، وکنت من الکافرین، اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گئے تم۔ تو یہ کذبوا وکفروا میں فرق بہت مرتبہ سمجھا چکا ہوں۔ کذبتا، جھٹلایا کا مطلب یہ ہے کہ تم کہتے تھے کہ مانا اور مان نہیں رہے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ مانا اور نہیں مان رہے تھے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، تمہارے پاس آیات آئی تھیں، تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مانا اسے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم پورا ایمان رکھتے ہیں اس میں، فکذبت بہا، اصل میں نہیں مان رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، واستکبرت، یہ اہنکار تھا، یہ استکبار تھا، اس کے پاس سے آ رہی ہے جو کچھ آ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو مجھے تمہارا یہ نہیں، تمہارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ گھمنڈ ہے، یہ اہنکار ہے، یہ استکبار ہے، تو تم نے یہ استکبار کیا، وکنت من الکافرین، تو اس لحاظ سے وہ کفر کرنے والوں کے برابر ہی ہو گئے۔ اس طریقے سے تم وہیں جا پہنچے جہاں پر کفر والے ہیں، جنہوں نے ٹوٹل انکار کر دیا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے، یا جس دن فیصلے ہوتے ہیں، جب ان فیصلوں کے دنوں میں تم فیصلے کا دن آئے گا تو تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ، ان کے منہ کالے ہوں گے، اپنی زبان میں بولتے ہیں نا منہ کالا، منہ کالا ہو گیا، ذلیل ہو گئے۔ منہ کالا ہونا یہ نہیں کہ لٹرلی ایسے بلیک ہو جائے کہ کلر چینج ہو کے بلیک ہو گیا۔ یہ جتنے دنیا میں بلیک قومیں تھیں یہ گوری ہو گئی، اور گوروں میں جتنے نافرمان تھے وہ سب ان کے بلیکس کی طرح ہو گئے۔ تو یہ نہیں ہے منہ کالا ہونا، منہ کالا ہونا یہ ہے کہ اس ذلیل ہو گئے۔ یہ دنیا کے بہت سی زمانوں کا محاورہ ہے۔ تم اس دن جب تم ذلیل ہو جاؤ گے، قومیں تمہیں ذلیل کر دیں گی، بحیثیت مجموعی تمہاری قوم کو دوسری قومیں ذلیل کر دیں گی،
تمہاری کوئی بات ہنسی میں اڑا دیں گے، ذلیل سمجھیں گے، تمہیں گیا گزرا سمجھیں گے. ارے یہ تو اس دن جب جو فیصلے کا دن ہوں گے، اس دن جنہوں نے جھٹلایا تھا، یعنی ان کے پاس آیا تھا، ہدایت آئی تھی، مارگدرشن آیا تھا، سامان حفاظت کا آفر آیا تھا، نہیں لیا، کہا ہاں ہم مانتے، پہن لیں گے، لے لیں گے. انہوں نے جھٹلایا. کم سے کم اسی بات کو جھٹلایا کہ اچانک آ سکتا ہے. ہم نے تو مانا تھا، ابھی یہ اچانک آ گیا. تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اچانک آ سکتا ہے، یہ بھی کہہ دیا تھا. تو اس دن پھر وہ قوموں کے اندر، قوموں کے سامنے ذلیل ہوں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. یہ تکبر ہوا نا، تو یہ تکبر کرنے والے کہ اس کی بات سے اپنی عقل کو اونچا سمجھا، اپنی سمجھ، اپنے فہم کو اونچا سمجھا. تو یہ کس کے مقابلے میں تکبر کیا؟ تو اللہ کے مقابلے میں کیا. تو اس دن پھر وہ جہنم میں ہوں گے. کیا جہنم ہی ان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے جو تکبر کرنے والے ہیں؟ ایسا وہ جہنم جائے ہیں دنیا میں، پھر جہنم، آخری جہنم جو ہے وہ پھر دنیا سے جانے کے بعد. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اللہ نجات دے دے گا. اب دیکھیے یہ نجات لفظ آ گیا نا ایک، یہ اور کلیئر کر رہا ہے اس بات کو. یہ بھی آپ کو بہت مرتبہ بتایا. بِمَفَازَتِهِمْ یہ فوج سے بنا ہے. مفازتہم فوج کہتے ہیں. یہ اردو کا لفظ اس کے لیے جو کچھ میں بولوں وہ کلیئر نہیں ہوگی بات. اسے پراپتی کہتے ہیں، اور انگلش میں زیادہ ایکوریٹ ورڈ ہے اچیومنٹ. ہم ترجمہ کر لیتے کامیابی. تو کامیابی میں اچیومنٹ، کچھ حاصل ہوا. اور نجات کیا ہوتی ہے؟ کہیں پھنسے ہوئے تھے نکل گئے. تو اس میں حاصل کچھ نہیں ہوا، پھنسے تھے نکل گئے. تو آپ کو کئی مرتبہ بتایا نجات اس دنیا سے متعلق ہے. اس دنیا سے جانے کے بعد عیسائی مانتے ہیں نجات، کہ پہلے ٹھیک تھے، گناہ کے نتیجے میں یہاں پر موت آنی شروع ہو گئی، اب موت ختم ہو جائے گی، ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. تمہارا مقام تو بڑھتے جانا ہے، پرانی اسٹیٹ پر واپس آ گئے. آخری درجے کی بات یہی آواگمن کیا کہ ہم اس چکر سے چھٹی ہو جائے، جہاں سے چلے تھے وہیں آ جائے. تو جہاں سے چلے تھے جگہ جگہ بہت الجھٹوں میں پھنسے، جگہ جگہ بڑے دائروں میں پھنسے، جگہ جگہ سرکل میں گھومتے، پھر وہیں پہ واپس آ گئی تھے. کہتے ہیں نجات. اور اچیومنٹ یا کامیابی وہ ہے جس اسٹیج پر تھے اس سے بڑھتے چلے گئے. نجات یہ ہے کہ اسی اسٹیج پہ جگہ جگہ پھنس کر پھر نکل آئے اس خطرات سے. تو آخرت کے لیے، اس دنیا سے جانے کے بعد کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے نجات کے لفظ ہی نہیں آیا. وہاں تو یہ کہ فوز، کامیابی، اچیومنٹ، کچھ ملا، فلاح، یعنی بڑھتے چلے. جس اسٹیج پر تھے اس سے آگے بڑھو گے. سامان پرورش جاری رہے گا، پروان چڑھاتے رہنا جاری رہے گا، رک نہیں جاؤ گے کہ کسی جگہ رک گئے جا کر. اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے بچنے کا سامان لے لیا، بمفازتہم ان لوگوں کو نجات دے گا اچیومنٹ کے ساتھ میں. نجات دے گا اچیومنٹ کے ساتھ میں کہ یہاں خطروں سے بچایا اور آگے بھی بڑھایا، آگے پروان بھی چڑھایا. یہ ہے مفازت. لا یمسہم سوء ان کو جو ہے وہ کوئی برائی نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون اور ان کے لیے غم نہیں ہوں گے. یہ غم کیا ہوتا ہے؟ عجیب سی کیفیت ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. یہ جو یحزنون، یہ حزن ہوتا ہے کیا کہ نہ یہ ہوگا، اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ ہم نے اس کا سہارا لے لیا. جب یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اس کا سہارا لے لیا، جھوٹا یقین نہیں چلے گا کہ ہم نے لے لیا اور لیا نہیں تو ہم نے لے لیا، نام لینے سے لے لیا. لے لو سہارا، تو پھر انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ یہ ہوگا کہ اب دل بیٹھا جا رہا ہے. یقین ہوگا کوئی ساتھ پہ. اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء. اب ہر شے کا خالق ہے اللہ. وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کا ٹیکنگ کیئر آف ایوری تھنگ. ہر چیز، جتنی بھی چیز، خالی اتنا ہی نہیں کہ اس نے پیدا کر دیا اور پیدا کر کے بے فکر ہو گیا اس کائنات کو. لگاتار نگرانی کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال لگاتار کر رہا ہے. پیدا کر کے بے تعلق نہیں ہو گیا وہ، جیسے برہما کا بنا لیا. اب وہ تو پیدا کر چکا ہے، اس لیے پوجا نہیں ہوتی اس کی، اس کے مندر نہیں بنتے کہ اب تو کر ہی چکا نا پیدا. اب اسے دیکھو جو
خطرے دینے والا ہے یا خطروں سے بچانے والا ہے، یہ برہما تو بچائے گا نہیں. تو جب ٹکڑے کر دیے صفات کے، ایٹریبیوٹس کے، تو پھر جس ٹکڑے کو پھر وہ شکل بھی دے دی جو خیالی ایک شکل ہے، تو اس کی پوجا بند کر دی. اصل میں تو تینوں ایک تھے اور اس کی بندگی تھی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کی نگہداشت بھی کر رہا ہے، خالی پیدا ہی نہیں کیا ہے. اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. جسے پیدا کرتا ہے اس کے لیے سامان حفاظت بھی دیتا ہے، اس کے لیے سامان پرورش بھی دیتا ہے، اور کرتا چلا جاتا ہے آگے. اس کے پیدا کرنے سے تو جتنی شے ہیں، جتنی اشیاء ہیں، اسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئیں، اسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئیں، اسی کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے ان میں ارتقاء کا عمل جاری ہے، ایوولوشن کا، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں. تو یہ جو تھا کہ تم جو ہے وہ خطرات کے اندر گرنے سے بچ جاؤ، نجات تمہیں وہ دے گا. تو یہ وہی دے گا جس نے ہر شے، جو آسمان و زمین کی ہر شے، جو کل شے، سارے آسمان اور زمین کی جتنی، جس کا وہ خالق ہے. جیسے وہ ان کو روکے ہوئے ہے سب کو اور تباہ نہیں ہونے دیتا، اور ان کو ارینج کرتا چلا جا رہا ہے لگاتار، ایسے ہی اس کے آگے سرنڈر کرو، تمہارے ساتھ بھی کرے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، کنجیاں اس کے پاس ہیں، یعنی اس ٹوٹل کنٹرول میں اسی کے ہیں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس نے یہ نہیں سمجھا کہ سب اس کے کنٹرول میں ہے، وہ ان سے ہدایت بھی نہیں لے گا، سنے گا، کہے گا ہم مانتے ہیں، عمل بھی نہیں کرے گا. تو جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ساری آیات کی بات تو ہے ہی اپنی جگہ. یہ جو کہتے چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے اس حقیقت سے انکار کر دیا کہ یہ ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں، تو پھر کدھر ہاتھ پھیلاتے ہو اور ادھر ادھر جب اس کے پاس ہیں. تو اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں گھاٹا اٹھانے والے، جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. کنجیاں ہیں اس کے پاس، بچنے کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، اور بتا چکا ہے کہاں ہے، تمہیں صرف اسے لینا ہے. وہاں رکھا ہے، نکالو پہن لو، بتا دیا، اب تمہیں صرف اٹھانا ہے اور پہننا ہے. تو جنہوں نے نہیں کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. قرآن میں یہ بھی ایک ہی جگہ آیا ہے، ایھا الجاہلون، قل کے ساتھ. تم کہہ دو اے جاہلو، جیسے قل یا ایھا الکافرون ایک ہی جگہ آیا قرآن میں. تم کہہ دو اے کافرو، ایسے کہنے کا حق نہیں تھا. اب جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو کہہ دینا اے کافرو. یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، جب یہ پوری تم حجت تمام کر دو اور بتا دو کہ تمہیں لینا تھا، بتا دو کہ یہ خطرے سے گھرے ہوئے ہو، جب بتا دو کہ اچانک آ سکتا ہے خطرہ اور یہ ہے سامان حفاظت، جب پوری حجت پوری ہو جائے اور پھر بھی کوئی نہیں کر رہا ہو، تو کہہ دینا اے جاہل. اسے کہتے ہیں جاہل، بے پڑھے لکھے کو نہیں کہتے، چاہے جتنے قابل ہوں، چاہے جتنی ڈگریاں لے لی ہوں، اسے کہہ دو اے جاہل. پھر وہ جاہل سے ہی تو کہا ہے قرآن نے کہ چھوڑو، بچ کر نکلو جاہلوں سے. قرآن نے کہا تم یہی کرو کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اس بات سے. تو جاہل وہی ہے کہ جس کو خوب بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، وہ کہہ رہا ہاں ہاں، اور پھر نہیں کر رہا کچھ، وہ ہے جاہل. تو جب اس اسٹیج کے اوپر کوئی ہو تو کہہ دینا کہ جاہل تم سے کیا بات کرے. تو یہ صرف قرآن نے ایک جگہ کہا ہے، ورنہ یہ نہیں کہا کسی کو جاہل کہتے پھرو. دل میں دیکھ لو، ایسے کر لو کہ یہ ہیں تو بچ کر چلے جاؤ. یہاں کہا اے جاہلو، ذرا بس تم سے دوری اچھی ہے، بتا چکے ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ تم جہالت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہو. افغیر اللہ تأمرونی، تم تأمرونی اعبدو، تم ہم سے کہتے ہو کہ اس کے ہاتھ میں سارا، جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول، جس کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو پرورش کر رہا ہے، جو حفاظت کر رہا ہے سب کی، ایک ایک شے کی، اس کے بجائے میں اس سے ٹکراتے ہوئے دوسرے نظام ان میں قبول کر لوں، اور خود کر رہے ہو، مجھ سے یہ کہتے ہو تم جاہل. تو وہاں پر کہہ دینا کہ تم جاہل ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ وحی تمہاری طرف بھی کی گئی. ان کو بھی کہا، پہلا خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، تمہاری طرف بھی وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تم سے پہلے جتنے رسول آئے ان کو بھی کی گئی. خطاب آپ سے بھی ہے، آج آپ سے ہے یہ ایڈریس. تمہیں یقیناً تمہاری طرف وحی آ چکی ہے، بھیجی جا چکی ہے. تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کی طرف بھی بھیجی گئی تھی وحی.
وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اس میں یہ تھا، پہلے بھی یہی تھا، آج کی وحی میں بھی یہ ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کیا تو سارے اعمال بیکار، پھر یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، پھر یہ روزے کام نہیں آئیں گے، یہ واپس کر دیے جائیں گے۔ اور شرک آپ کو خوب معلوم ہے، بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ شرک صرف مورتی پوجا کو نہیں کہتے، شرک جو ہے وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، اس پہ تو بہت لمبی تفصیل کے ساتھ میں خود یعنی قرآن کی روشنی میں اس کی باتیں نہیں کر رہا کہ وہ کیفیات میں جو لوگ جن جن چیزوں کو شرک کہتے ہیں، شرک اس کے نام رکھ لیے، شرک جلی، شرک خفی۔ کیسا شرک خفی؟ وہ ساری باتیں جو شرک خفی کہلاتی ہیں وہ سب قرآن نے روکی ہیں، قرآن نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے، کیا جلی اور کیا خفی۔ جلی کہتے ہیں کھلی ہوئی بات کو، خفی کہتے ہیں خفیہ شرک۔ تو وہ جن چیزوں کو وہ کہتے ہیں شرک خفی ہے یا خفیہ شرک ہے، یہ خفیہ نہیں، قرآن نے کہا ہے۔ اپنی خواہشات کو تم نے تابع نہیں کیا اللہ کے، اور اسی کے اوپر خالی چلتے رہے اور اسے اپنا الہ بنا لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو شرک ہو گیا۔ قرآن نے کہا کہ اب میرے کسی ایک کے قانون کے علاوہ اب دوسرا کوئی قانون نہیں چلے گا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، کوئی ایک بھی جو ہے وہ اس کو اللہ اپنے حکم دینے کے یعنی اپنے قانون بنانے کے اختیار کے اندر شریک نہیں کرتا، کسی ایک کو بھی۔ احدا جہاں آتا ہے رسولوں کو بھی نہیں، رسول اسی کی روشنی میں جو اس نے قانون دیا اور تفصیلات دیتے ہیں، زیادہ اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، کلیئرٹی دینے کے لیے، کوئی نیا نہیں بناتے اپنی طرف سے جو اللہ نے دیا۔ لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا تو یہ سب تم سمجھتے ہو جتنی نیکیاں ہیں نا، یہ پٹارے میں یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ وحی میں پہلے بھی کہہ دیا تھا، یہ وحی آج بھی کی جا رہی ہے۔ آج کی وحی میں بھی یہی ہے کہ شرک کرنے والے کے سارے اعمال ختم۔ سمجھ رہا ہوگا کہ بہت کچھ ہے لیکن نتیجے میں کچھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ضرور تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے اگر یہ شرکوں جتنی طرح کے شرک ہیں جو بتائے گئے ان سے اگر نہیں بچے تو تم گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فعبد، اب پھر اسے یہ سب وارننگ دینے کے بعد پھر فائنل انداز میں ایک بات کہہ دیا، صرف اللہ، اس کے بندے بننا، اس کے ہی قانون کو آخری ماننا، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یہ ہے، اور پھر شکر ادا کرنے والوں میں ہو جانا۔ اللہ تیرا شکر نہیں، یہ ماننے کے بعد اس پر عمل شروع کر دینا۔ شکران نعمت ہوتا ہے، کفران نعمت ہوتا ہے، یہ بولا جاتا ہے آپ کے یہاں۔ نعمت کا شکریہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نعمت کی قدر یا نعمت کا شکریہ یہ کہ جس چیز کے لیے نعمت ملی ہے اس جگہ اس کو استعمال کیا جائے، صلاحیتیں جہاں جس چیز کے لیے ملی وہاں استعمال کی جائیں۔ تمہیں بندگی کا قانون بتا دیا، ویسے ہی بندگی کرنا، تو تم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو۔ اور اس کا شاکرین کا الٹا ہوتا ہے کافرین، یہ اس کا ریورس ہے، شاکرین ناشکرے، کافرین ناشکرے، تو تم ناشکروں میں سے مت ہو جانا۔ بتا دیا کہ بس ایک وہی ہے ایک اللہ جس کے تمہیں بندے بننا ہے، جس کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ ہم آیت نمبر 66 تک پہنچے، آج تھوڑا سا آگے نکل گئے لیکن شروع کرنے میں دیر ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے۔ بہت اس میں بھی بڑی غور طلب حقیقتیں ہیں جو آیت نمبر 67 آ رہی ہے، اس سے آگے چل رہے ہیں۔ بڑی اہم، بہت ہی اپیل کرنے والی، یعنی جذبات کو اپیل کرنے والی، محبت سے لوگوں کو جس انداز میں پکارا گیا ہے یا ملامت کی گئی، ملامت کے انداز میں بھی محبت ہے، وہ آیت نمبر 67 سے انشاءاللہ۔ تو سبحان ربک رب العزت